فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں کی دوڑ لگاؤ؟ ہماری پریشانی کی ایک ہی وجہ ہے، جیسے ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ صحابہ ان کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی، کیا کیا تھا انہوں نے؟ کس چیز کی دوڑ لگائی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو دوڑ سکھائی تھی، اللہ کی طرف دوڑو، مخلوق سے متاثر نہ ہو، نہ مخلوق سے امیدیں باندھو۔ ہماری پریشانی کی وجہ صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، آج کے وسائل دیکھے جائیں تو ہمارے مسلمانوں کے پاس آج مال بھی زیادہ ہے، اسباب بھی زیادہ ہیں۔ صحابہ کے پاس تو نہ مال تھا نہ اسباب تھے، مال بھی کوئی نہیں، اسباب بھی کوئی نہیں، لیکن خوشحال زندگی گزار کر گئے، اس لیے کہ صحیح علم کی اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرمائی۔ صحیح علم کیا ہے کہ مخلوق کی دوڑ نہ لگاؤ، خالق کی دوڑ لگاؤ۔ قرآن ہمیں اسی کا درس دیتا ہے، ایک اللہ کے در پہ آؤ، کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، کبھی چیزوں میں قلت ہوگی، لیکن ہمارے سامنے نمونہ صحابہ ہوں، ہمارے سامنے نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی ہو، پھر تو ہم منزل کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کی دیکھا دیکھی، جس کام میں باطل نے آج ہمیں لگا دیا کہ اللہ سے غافل کر دیا، اللہ کی قسم اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو دنیا تو ہے ہی بربادی والی، یہاں بھی امتحان آ گئے اور ناکام ہو گئے تو اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، وہاں کی ناکامی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تربیت صحابہ کی فرمائی تھی، اے لوگو، اے میرے صحابہ، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، کسی چیز سے متاثر نہ ہو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، سورۃ لقمان 21واں سپارہ 2واں رکوع، پہلی وصیت اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ آج ہم نے مخلوق سے امیدیں باندھ لی، قرآن ہمیں کہتا ہے ایک اللہ سے امیدیں باندھو۔ نبی کی زندگی بتاتی ہے کوئی مشکل آئے او اللہ کے در پر جھکو۔ مسجدیں ویران ہو گئی، بازار آباد ہو گئے، باقی جگہ آباد ہیں، ڈیرے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، ہمارے نبی کی زندگی ہمیں بتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے، اس قوم کے، اس امت کے آخری حصے کی اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک یہ ان عمل کو اختیار نہ کرے جو پہلے امت کے پہلے طبقے والوں نے اختیار کیے۔ اور انہوں نے کیا اختیار کیا تھا؟ ایک اللہ پر نظر، بدر کا میدان اٹھا کر دیکھیں، ایک اللہ پر نظر۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں بدر کے میدان میں دیکھا ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پر بھی ریتلی زمین ہے، ریتلی زمین میں دوڑنا، بھاگنا، تلوار کی لڑائی ہو تو حرکت کرتے ہیں، کبھی دائیں کہیں بائیں، چستی دکھانی پڑتی ہے، تو ریت میں تو چستی آدمی نہیں دکھا سکتا۔ کافروں کے پاس زمین تھی تو وہ پکی زمین، آج بھی وہ موجود ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو زمین تھی، جس زمین پر مسلمان تھے، وہاں ریتلی زمین تھی، ادھر تعداد بھی زیادہ تھی کافروں کی، ادھر تعداد بھی تھوڑی ہے۔ ان کے پاس لڑنے کا سامان ہے اور ان کے پاس لڑنے کا سامان کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی رائے لے رہے ہیں، بتاؤ کیا رائے ہے، کیا کریں؟ تو کافر آ گئے 1000، کیا کریں؟ کیا کریں؟ آج کے باطل طبقہ، لبرل طبقہ جو اسباب کو ہی بتاتے ہیں، اسباب اختیار کرو، یہ اسباب نہیں، جو اسباب اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے نبی نے اختیار کیے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے اختیار کیے، رب کی قسم ہم وہ اسباب اختیار کریں گے تو اللہ کی قسم اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائیں۔ کیا اسباب اپنائے تھے؟ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ایک مہاجری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا، پھر دوسری مرتبہ رائے لی، ایک اور مہاجری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر تیسری مرتبہ پوچھا کیا کریں؟ پھر ایک اور مہاجری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہیے، تو انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے آپ ہم انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ تو آپ پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، جائیے موسیٰ آپ اور آپ کے رب لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. نہیں نہیں یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک آپ کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حفاظت کریں گے جب تک ہم میں ایک بھی آنکھ چمکتی ہوئی باقی رہے گی. یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہیں، ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ آگ میں کودنے کے لیے کہیں، ہم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں. جب تک ہم میں کوئی آنکھ چمکتی ہوئی یعنی زندہ باقی ہے اس وقت تک ہم آپ کے آگے پیچھے لڑتے رہیں گے. اللہ کے نبی کو یہ جذبہ ایسا پسند آیا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ بدر والوں سے اللہ فرما رہے ہیں بدر والوں سے کہو آج کے بعد جو مرضی عمل کرو میں نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے. جب نبی پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ، ہزار کے لشکر سے متاثر نہیں ہوئے کہ 3 گنا بڑا لشکر ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، لڑنے کا سامان، متاثر نہیں ہوئے. ایک اللہ کے نبی پر نظر تھی، ایک اللہ پر نظر تھی. اللہ پر جب لوگوں کی نظر گئی ہے اللہ نے مدد فرمائی ہے. مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ مدد فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر ہمارا 30,000 کا لشکر تھا اور چاروں طرف سے کافروں نے ہمیں گھیر لیا. 1,00,000 کا لشکر تھا اور وہ ہم ایسے نظر آ رہے تھے جیسے سفید رنگ کا بیل ہو اس پر کالا نشان ہو، ایسے ہم دشمن میں نظر آ رہے تھے. یا کالے رنگ کا بیل ہو سفید نشان ہو، ہم ایسے نظر آ رہے تھے. لیکن اس دن ہماری پکار ایک ہی تھی، یا رب محمد انصر امت محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اپنے نبی کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما. پھر ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پھٹا، وہاں سے شہابی رنگ کے گھوڑے نکلے، ان پر سوار ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، ان کی بالیاں چمک رہی ہیں اور آواز آ رہی ہے ابشر یا امت محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں خوشخبری ہو فقد اتاکم اللہ بالنصرہ، اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی. جن کی نظر اللہ پر ہو اللہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں. مخلوق سے نظر ہٹ جائے یہ صحیح علم ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ جو ساری ضرورتیں پوری کرے اسے رب کہتے ہیں. آج اللہ نے تعلق ہی کوئی نہیں بنا کیونکہ علم غلط ہو گیا. الف انار بے بکری بچے کو شروع سے ہی پڑھایا جاتا ہے. الف انار بے بکری، الف انار بے بکری کیا مطلب؟ کھانے پینے سے ہی تیری زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے. الف انار بے بکری، حلال کما حرام کما، اس سے کوئی غرض نہیں. الف انار بے بکری زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے. نہیں، یہ صحیح علم یہ ہے جو شریعت بتاتی ہے. شریعت کہتی ہے بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں آذان کہو الف اللہ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے جو تیرے کام بنانے والا ہے. تیرے زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں، تیری زندگی کا مقصد مال جائیداد کا اکٹھے کرنا نہیں، بلکہ تیری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. کاروبار منع نہیں، کھیتی باڑی منع نہیں، دکانداری تجارت منع نہیں، ملازمت منع نہیں،